اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 4 ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل، اور ٹاپک نمبر 21 اور ایپیسوڈ نمبر 19، توبۃ النصوح کی لرزش۔ شرمندگی کا احساس انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص بدکاری، چوری یا بدنامی کا باعث بننے والے کسی بھی کام کے مرتکب ہونے کی صورت میں خود کو اپنے والد، والدہ، استاد، دوست یا کسی بھی واجب الاحترام شخصیت کا سامنا کرنے سے قاصر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ رشتے یا اشخاص جن سے ہم اپنی پشیمانی کے باعث آنکھ نہ ملا سکیں، ہماری نظر میں اس لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے محبت، ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ ہماری پرورش، کردار سازی یا روزگار میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک، ہمیں روزی دینے والے، ہماری حفاظت کرنے والے اور سب سے عظیم ہستی ہے۔ اس کی ہم پر مہربانیوں کی وسعت آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اس کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے رب وحدہ لا شریک کا تعارف ان الفاظ میں کرایا تھا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم اقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذین یمیتونی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد، اگر کسی نے بھی سوچا بس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس نے ہمیں اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر اس میں سمندر، دریا، معدنیات، بر اعظم، جنگل، سبزہ، چاند اور سورج، پانی، ہوا، سردی و گرمی، حیوانات و نباتات اور آبی حیات جیسی ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا جو ہر لحاظ سے زمین پر انسانی وجود کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ اس وحدہ لا شریک رب پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا اور اپنی زندگی کو روحانی اور مادی دونوں حوالوں سے امن، پیار، سکون اور خوشحالی کے رنگ میں رنگنے کے لیے اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانا انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کا باعث ہے، جبکہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح حیوانات، نباتات اور انسانیت کے حقوق کے خلاف ورزی، تشدد، تباہی، خونریزی، نفرت اور سچائی کو برباد کرنے والے تمام عناصر دکھ، تکلیف اور بدصورتی کو جنم دینے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ ایسا خالق و مالک ہے
جو اس قدر مہربان، رحم کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہے کہ ہمیں ہماری آخری سانس تک معافی مانگنے کی نہ صرف مہلت فراہم کرتا ہے بلکہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ وہ معافی خصوصی بخشش کے طفیل ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ احساس شرمندگی کو محسوس کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنا ہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ توبہ دل کی گہرائیوں سے اس کی اس محبت اور قرب کو محسوس کرنے کا نام ہے جس کی ناقدری ہم اس کی حکم عدولی کی صورت میں کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہستی جو ہم سے محبت کرے، ہمیں کھلائے پلائے، ہمارا تن ڈھانپے اور ہمیں ہماری ماؤں جیسی شفقت دے، جو ہمارا حقیقی بادشاہ، ہر نقص و عیب سے پاک، امن عطا کرنے والا، حفظ و امان بخشنے والا، سرپرست و نگہبان، سب سے طاقتور اور معزز، عظیم بادشاہت کا مالک اور قادر مطلق ہے۔ اس کے حضور سجدہ رج ہونا ہی اصل توبہ ہے۔ اپنی بندگی کے ذریعے اس سے رابطہ کر کے ہم اندر تک نمناک ہوتے ہیں، اسے ناراض کرنے کے صدمے کے باعث سسکیاں بھرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل ندامت سے بھرا جاتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے ہمیشہ رحم فرمانے والے رب سے معافی دلوانے اور عذاب سے بچنے اور اس کی خوشنودی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ سچی توبہ کی لرزش کے تجربے سے گزرنا ایک گنہگار کو متقی اور گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنے والا اس کے انداز حیات کو یکسر بدل کر اور اس کی اندرونی کیفیات اور سماجی رویوں میں بنیادی تبدیلی لانے کا باعث بنتی ہے۔ کل کا بڑا پکا گنہگار آج اللہ تعالیٰ کا ایک متقی اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ حضرت امام اوزاعی کے بقول ہمارے متقی آبا کے دور میں جب کوئی گنہگار شخص ایک مرتبہ اپنی گناہوں کی زندگی سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر پرہیزگاری اختیار کر لیتا وہ اسے موت کے لمحے تک بالکل ایک بدلی ہوئی زندگی گزارتا ہوا دیکھتے۔ ایسے لوگ رات کے پچھلے پہر نفلی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سرزد ہونے والے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتے، اس سے رحم اور نجات کے طالب رہتے، دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش کے طالب رہتے۔ مولا کی یاد میں گم ان افراد کو اپنے اطراف کے کچھ خبر نہ ہوتی اور لگتا کہ اگر پرندے بھی ان کے سر پر چونچ ماریں تو انہیں اس کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ اپنے رب کے حضور اس قدر گریہ وزاری کرتے اور نماز میں اطلاع قیام کرتے کہ ان کے گھر والوں کو ان پر رحم آ جاتا۔ جواباً وہ اپنے اس خوف کا اظہار فرماتے کہ وہ کیوں کر آرام کر سکتے ہیں جبکہ انہیں اپنے مدفن میں ایک طویل رات کا سامنا کرنا ہے، جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ وہ عذاب کے باعث دردناک ہوگی یا بخش دیے جانے کی صورت میں آرام دہ۔ وہ قبر کی وحشت کو دور کرنے کے طالب ہیں اور سزا سے بچنے کا کچھ بندوبست کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو پور مشقت عبادات میں مصروف رکھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا ہر دن روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کے تصور میں گزارتے ہیں۔ جس روز متقی اور پرہیزگار لوگ تو اللہ تعالیٰ کے قرب، تجلی اور زیارت سے مشرف ہوں گے،
جبکہ گنہگار اپنی نافرمانیوں کے باعث جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ وہاں انہیں کھاردار تھوڑ کے درخت سے پیٹ بھرنے اور گندے پیپ کے علاوہ کھانے کو کچھ اور نہ ملے گا۔ انہیں شدت پیاس سے نڈھال اونٹ کی طرح ابلتا پانی پینے کے لیے دوزخ میں جھونکا جائے گا۔ تائب افراد رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو پیغام الہی میں منہمک رکھ سکیں اور اپنے اندرونی وجود کو امید اور خوف کا لباس پہنا سکیں۔ یہاں ہم اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ سجدہ ریز ہونے والوں کی روحوں کی کیفیات کا منظرنامہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم سچی توبہ کر کے درست راہ اپنا چکے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کا کوئی اثر اپنی روحوں میں تلاش کر پائیں تو ہم بھی رضائے الہی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک روز ایک نوجوان جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا غلاف کعبہ شریف کو تھامے بڑی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کا رونا اس قدر دل سوز تھا کہ حرم شریف میں موجود ہر شخص کو اس پر رحم آنے لگا اور وہ اس پر متعجب ہوئے کہ وہ نوجوان کون ہے۔ اس کا رونا اور عرش کو پھاڑنے والی آہ و جاری سن کر اس کے بارے میں یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے کہ اگر اس سے کوئی ایسا ہی ناقابل معافی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ سب بھی مل کر اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ جب انہوں نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے آقا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ عبادت اپنے امام زین العابدین کے کیے جانے پر ناز کرتی تھی۔ تقوی، انکساری اور اللہ کے حضور ان کی توبہ و استغفار قریبی لوگوں کو بھی اللہ سے معافی کے طلبگار رہنے اور اس کے لیے وہی انداز اپنانے کی ترغیب دینے والی تھی جو امام عالی مقام کا تھا۔ خلوص، عاجزی، روز جزا کے مالک کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عالی مرتبت اہل بیت سے والہانہ محبت وہ صراط مستقیم ہے جن پر ان برگزیدہ ہستیوں کے قدموں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ 2. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم، فقیہ اور علوم دینیا کے ماہر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دن تو اپنے شاگردوں کو اسلامی علوم سکھانے میں گزرتا، لیکن جب رات آتی تو وہ ایک ایسے تڑپتے ہوئے شخص میں تبدیل ہو جاتے کہ جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر ہو۔ رو رو کر اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور تر آنکھوں اور سسکیاں بھرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتے، اپنے ایک مجرم بندے ابو حنیفہ پر رحم فرمائے اور اسے روز جزا جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اگر مجھے روز محشر بخش دیا گیا تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی۔ یہ حضرت امام اعظم کا معمول تھا۔ 3. حضرت جنن مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت جنن مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کشتی میں دریائے نیل عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی کی جانب ایک اور کشتی آ رہی تھی جس پر لوگ آپس میں خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کے ٹھٹھے مزاج سے عاجز آ کر حضرت جنن مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کشتی کو ڈبو دینے کی دعا فرمائے۔
حضرت جن المصری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزارے ہوئے، اے پاک پروردگار، جیسی بے فکری تو نے انہیں اس زندگی میں عطا فرمائی ہے، ویسی ہی بے فکری انہیں آخرت کی زندگی میں بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شاگرد آپ کی یہ دعا سن کر ششدر رہ گئے۔ جب کشتی اور نزدیک آئی اور اس پر سوار لوگوں نے حضرت جن المصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ رونے لگے، آپ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اپنے رباب توڑ دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کے طلبگار ہوئے۔ حضرت جن المصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگلے جہان کی پرمسرت زندگی اس جہان کے گناہوں پر تائب ہونے پر منحصر ہے۔ یہ توبہ کی برکت ہے کہ تم اور وہ کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچائے بغیر مطمئن ہو۔ حضرت جن المصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں موجود انتہائی شفقت سے کام لیتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کیا، وہ ایسا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کی طرف سے خود کو دی جانے والی اذیت کے باوجود بھی ان کے حق میں یہ دعا فرمانے کے معمول کو ترک نہیں فرماتے تھے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہم اگر ایک لمحے کے لیے ہی اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس قدر بگاڑ کا شکار ہیں۔ احکام خداوندی کی مسلسل خلاف ورزی، عارضی اور فانی لذات دنیاوی میں گم، موت کے دن کو نظر انداز کیے ہوئے، روز جزا کو فراموش کر کے ہم بخش دیے جانے اور نجات پانے کی جھوٹی امید کو پالتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہمارا رب ہر وقت حتیٰ کہ ہماری آخری سانس تک بھی ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار رہتا ہے۔ پھر بھی ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنے، روز قیامت محاسبے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ بڑی واضح ہے، بڑا واضح ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار فرمایا ہے کہ قیامت برپا ہونے پر زمین ایک بہت بڑے زلزلے کے باعث بڑی شدت سے لرزنے لگے گی اور وہ اپنا سارا بوجھ اتار پھینکے گی۔ ہم غفلت میں ڈوبے انسانوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بڑی دیر ہو جائے خود کو جھنجھوڑ کر جگائیں اور گناہوں کے اس بوجھ کو اتار پھینکیں جو ہم نے اپنے دلوں پر لاد رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ برائیوں کے ارادوں کو ترک کریں اور توبہ کی لرزش کے تجربے سے گزریں۔ خیالی مسرت کو حقیقی جاننا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ خواہشوں کے محیط طوفان میں خود کو محفوظ جاننا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ باعث ہم خود کو محفوظ کیوں جانتے ہیں؟ ہمارے شب و روز گناہوں کی طرف لپکتے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی اور شیطان کی جانب سے من میں جگائی جانے والی بے سود خواہشوں کے بہکاوے کا کیوں شکار ہے؟ ہمارے پاس روز جزا خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھنے کی کیا بنیاد ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ خواہ ہم کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان کیوں نہ ہو جائیں، اس کی مرضی کے خلاف کام کریں، ہماری کوئی بات پرس نہیں ہوگی؟
ہمارے ایسے دعوے قطعاً بے بنیاد ہیں کہ ہم خدائے بزرگ کو برتر کی خوشنودی اس کے احکامات کی بجا آوری کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی شیخی خور اپنے دعوے کی تصدیق میں کوئی ایک بھی شہادت پیش کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا کہ کسے ابدی مسرت کی نعمت سے نوازا جائے گا اور کون دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ جب کسی آفت کا سر پر کھڑے ہونا یقینی ہو تو پھر اس آفت سے مطمئن ہونا ایک حماقت ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنی اس زندگی کے دوران اچھے کام کریں، اپنی غلطیوں کی ہر دم معافی مانگتے رہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنے رب کی طرف سے ابدی روحانی مسرت کی عطا کیے جانے کے طالب رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔